شادی ہو کر جب میں سسرال آئی تو سبھی نے میرے ناز نخرے اٹھائے تھے۔ میرے سسرال میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ میں سب سے چھوٹی بہو تھی۔ میرے شوہر عمران اپنے گھر میں سب سے چھوٹے تھے۔ بڑے چاروں بھائی شادی شدہ تھے۔ ان چاروں بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی اور وہ عمر میں ان سب سے بڑی تھی۔ عمران نے مجھے پہلے دن ہی یہ بات سمجھا دی تھی کہ مجھے ان کی بڑی بہن کی عزت بھی ویسے ہی کرنی ہے جیسے ان کی والدہ کی کرنی ہے۔ بڑی بہن غیر شادی شدہ ہے اور شادی نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ میرے سسر حیات نہیں تھے۔ سب بھائی ایک ہی بڑے سے گھر میں رہتے تھے۔ میری سب جیٹھانیاں بھی بڑی نند کو آپا کہتی تھیں، مگر مجھے اپنی نند کچھ عجیب سی لگی تھی۔ وہ پورا دن اپنے کمرے میں بند رہتی تھی اور جب وہ اپنے کمرے میں ہوتی تو کسی کو بھی ان کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ بس کھانا کھانے کے وقت ہی باہر آتی، کھانا کھا کر کمرے میں چلی جاتی۔ گھر کا ہر معاملہ آپا ہی طے کرتی تھی۔ میری ساس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ کاروبار میں بھی کوئی لین دین کی بات آتی تو نند سے ہی مشورہ کیا جاتا۔ مجھے یہ بات کچھ عجیب سی لگی تھی۔ ویسے تو عمران مزاج کے بہت اچھے تھے، لیکن چاروں بھائی بہن کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنتے تھے۔ کہتے تھے وہ اللہ کی نیک بندی ہے، وہ کسی غیر مرد کے سامنے نہیں آتی تھی۔ چادر کے بنا میں نے انہیں کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن جو باتیں میرے سامنے آہستہ آہستہ کھلنے لگیں وہ مجھے کچھ تشویش میں ڈالنے لگی تھی۔ جب بھی میری نند کھانے کے لیے کمرے سے باہر جاتی، چاروں بھائی اور ان کی بیویاں احتراماً کھڑے ہو جاتے۔ مجھے اپنی ساس کے لیے عجیب سا محسوس ہوتا تھا، کیونکہ ان کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا تھا۔ ایک بار میں نے سب بھائیوں کو ایک ایسا کام کرتے دیکھا کہ میں حیران سی رہ گئی۔ میں نے دوسرے دن اپنی جیٹھانی سے پوچھا کہ ہمارے گھر کے مرد اپنی ماں سے زیادہ آپا جی کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں، حالانکہ وہ تو ماں ہے، بہن سے زیادہ حسن سلوک اور فرما داری کا حق رکھتی ہیں۔ میری بات سن کر جیٹھانی نے گھبرا کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگی، آہستہ بولو، اگر یہ بات کسی مرد نے سن لی تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ میں حیرت سے اپنی جیٹھانی کا منہ تکنے لگی، جبکہ میں نے تو ایک عام نوعیت کی بات کی تھی، مگر جیٹھانی کا رد عمل ایسے تھا جیسے کہ میں نے کوئی غلط بات کر دی ہو۔ میں چپ سی ہو گئی۔ عمران میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک دن میں نے ان سے ذکر کیا کہ آپ ماں سے زیادہ بہن کو اہمیت کیوں دیتے ہو؟ میری بات سن کر عمران کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے، میری بہن کے بارے میں ایک لفظ بھی مت کہنا، وہ بہت نیک اور پارسا ہے، وہ جتنی قابل عزت ہے ہم اس کا اتنا احترام نہیں کر پا رہے۔ مجھے عمران کا غصہ دیکھ کر سمجھ آ گئی تھی کہ جیٹھانی نے مجھے کیوں منع کیا تھا۔ ایک روز سب بھائیوں نے کچھ رقم اپنی بہن کے سامنے رکھی۔ کہنے لگے کہ اپنے برکت والے ہاتھ اس پر رکھ دو، ہم نے یہ پیسہ کاروبار میں لگانا ہے، آپ کے ہاتھ سے برکت ہوگی، اگر ان پیسوں پر آپ کے ہاتھ لگ گئے تو ہمیں نفع ہوگا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میری نند نے کچھ پڑھا اور پیسوں پر پھونک ماری۔ یہ بات مجھے کچھ درست نہیں لگی تھی۔ یہ بات ایک بہن کے احترام سے بڑھ کر کوئی اور ہی رخ اختیار کر رہی تھی۔ میں عمران کا رد عمل دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ یہی حال میری باقی جیٹھانیوں کا بھی تھا۔ نند کے معاملے میں وہ ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتی تھی اور ساس بھی ماتھے پر دیوری چڑھائے اپنا جی جلاتی رہتی۔ ایک بار میری ساس نماز پڑھ رہی تھی، دعا مانگتے ہوئے رونے لگی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل تڑپ کر رہ گیا تھا۔ جس عزت اور احترام کی حقدار وہ تھی، ان کے بچے وہ حق اپنی بڑی بہن کو دے رہے تھے۔ مجھے دروازے پر دیکھ کر میری ساس نے جلدی سے آنسو صاف کیے تھے۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی، کہنے لگی، ہاں میں ٹھیک ہوں۔
میں نے ان سے کہا میں نے انہیں کبھی نند کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے نہیں دیکھا۔ پھر جو بات غصے سے انہوں نے مجھے بتائی اسے سن کر میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ نند کے کمرے میں صرف چاروں بھائی ہی جاتے ہیں۔ وہ 1 گھنٹہ بیٹھ کر واپس آ جاتے تھے۔ ہم چاروں بہوؤں کو اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ ہمیں تو یہ حکم تھا کہ باوضو ہو کر نند کے لیے کھانا بنایا جائے، کیونکہ وہ پاک روح ہے۔ مجھے اس قسم کی باتوں کو اپنانا کچھ جہالت سا لگ رہا تھا، مگر میری دوسری جیٹھانیاں اپنی نند کی غلام بنی ہوئی تھیں۔ پھر انہی دنوں ماہ رمضان کا چاند نظر آیا تو میری نند صاف سفید لباس میں باہر آئی اور کھلے صحن میں کھڑی ہو گئی۔ چاند کو دیکھ کر آنکھیں بند کی اور پھر کچھ پڑھنے لگی۔ اس وقت صحن میں ہم سب موجود تھے، بس میری ساس وہاں موجود نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں میری نند نے بند آنکھوں سے کہا، امی یہاں کیوں نہیں ہیں؟ یہ سن کر چاروں بھائی ماں کو ڈھونڈنے لگے، پھر انہیں پکارنے لگے۔ میں نے کہا میں امی کو بلا کر آتی ہوں۔ عمران نے مجھے یوں دیکھا جیسے وہ میری جان ہی نکال دیں گے۔ کہنے لگے جب تک آپا جی حکم نہ دیں کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ یہ ہماری ماں بھی نہ جانے ایک نیک عورت کے ساتھ کیوں ضد لگائی بیٹھی ہے۔ خدا کے غضب کی حقدار ہوگی تو پتہ چلے گا۔ اپنے شوہر کے منہ سے اپنی والدہ کے لیے یہ کلمات سن کر مجھے بہت برا لگا تھا۔ چاروں بیٹوں نے ماں کو پکارا تو وہ بیچاری بھاگ کر چلی آئی۔ کہنے لگی میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی، اسی لیے دیر ہو گئی۔ میرا بڑا جیٹھ غصے میں کہنے لگا جب ہماری بڑی آپا آپ کو بلا رہی تھی تب آپ باہر کیوں نہیں آئیں؟ نند نے جیٹھ کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ ہو گیا۔ اس کے بعد میری نند نے جس عمل کے لیے ہمیں کہا تھا وہ میں مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے تو صاف انکار کر دیا۔ میری بات سن کر عمران نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ میں حواس باختہ ہو کر رہ گئی تھی۔ تھپڑ اتنے زور کا تھا کہ میں دور جا گری تھی۔ پھر عمران میرے پاس آئے اور غرا کر بولے آئندہ تم نے انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ سبھی مجھے گھورتے ہوئے اندر چلے گئے۔ میری نند بھی جا چکی تھی، بس میری ساس وہیں رہ گئی تھی۔ میں تو یوں تھی جیسے کوئی بے جان مجسمہ۔ میری ساس نے مجھے پانی پلایا، میرے آنسو صاف کیے اور پھر کہنے لگی یہ عورت نہیں ڈائن ہے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے، لیکن ایک دن میں اس کا راز فاش کر دوں گی۔ میری ساس نے غصے سے یہ الفاظ آپا جی کے لیے کہے تھے۔ آج شام مجھے اپنی قسمت خراب ہونے پر رونا آ رہا تھا۔ اس وقت میری نند نے سب کو کہا تھا کہ سب گھر والے میرے ہاتھ کا بوسہ لے کر اپنی آنکھوں کو لگائیں۔ میں ان باتوں کو نہیں مانتی تھی، پھر میں یہ عمل جبراً کیوں کرتی؟ سب سے پہلے میری ساس نے آپا جی کے ہاتھ کو بے بسی سے پکڑ کر چوما اور آنکھوں کو لگایا۔ میری ساس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب حالتیں مجبوری میں کر رہی ہیں۔ اور پھر سب بھائیوں نے باری باری یہی عمل دہرایا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا، جس کا نتیجہ میرے گال پر عمران کی انگلیوں کے نشانات کی صورت میں موجود تھا۔ اس وقت مجھے اپنی ساس اپنی سب سے بڑی ہمدرد لگ رہی تھی۔ اس دن بھی جب میں اپنی ساس کو چائے دینے گئی تھی تو ان سے کہا تھا کہ وہ آپا جی سے بات کیوں نہیں کرتی، وہ تو ان کی بیٹی ہے۔ تب وہ چلا کر بولی وہ بیٹی نہیں ڈائن ہے۔ مجھے ساس اپنے کمرے میں لے گئی، پھر مجھ سے کہنے لگی تم چپ کر جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، برائی کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ آخر یہ سب کیا ہے؟ پھر جو انکشاف میری ساس نے مجھ پر کھولے، میری تو روح تک کانپ گئی تھی۔ دوسرے دن میں نے عمران سے معافی مانگ لی تھی، وہ ابھی غصے میں تھے۔ کہنے لگے آپا جی سے معافی مانگو۔ سحری کا وقت تھا، وہ سحری کرنے کے لیے اپنے کمرے سے باہر آئی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر آپا سے معافی مانگ لی تھی۔ آپا نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور کہا اسے چوم کر اپنی آنکھوں پر لگاؤ۔
اس وقت تو میں بے بس تھی، اسی لیے وہی کیا جیسے آپا نے کہا تھا۔ مگر اس کے بعد میں نے عمران کی کسی بات پر کوئی اختلاف نہیں کیا تھا۔ مجھے آپا جی سے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ ان کے کمرے کی صفائی پر ایک بڑی عمر کی عورت مامور تھی، لیکن اب مجھے آپا جی کی اچھائی کے پیچھے جو راز تھا مجھے وہ سب جاننا تھا۔ جو کچھ میری ساس نے مجھے بتایا تھا اس کی حقیقت کیا ہے؟ اسی لیے میں نے اس کام کرنے والی اماں کو 1000 کا نوٹ تھمایا اور اسے اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ پھر اس کے کپڑے خود پہن لیے اور اس کا دوپٹہ اوڑھ کر آپا جی کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر آپا جی کہنے لگی، تو نے اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ میں نے آواز کچھ بھاری سے نکال کر کہا کہ میں نے آج ایک گناہ کیا ہے اور آپ پاک عورت ہیں۔ میں آج آپ کو اپنا گناہ گار چہرہ نہیں دکھانا چاہتی۔ رات کو اپنے رب کے حضور توبہ کروں گی، تبھی آپ کے سامنے اپنا چہرہ کھولوں گی۔ آپا میری بات پر چپ ہو گئیں۔ میں کام کرنے لگی۔ آپا نے کہا وہ نہانے جا رہی ہیں، میں کمرہ صاف کر کے باہر چلی جاؤں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا اور پھر وہ واش روم چلی گئیں۔ ان کے کمرے میں ویسے تو اگربتیاں لگی ہوئی تھیں، مگر ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے صفائی کی اور پھر سامنے رکھے قرآن پاک کے پاس آ گئی۔ وہ ایک کپڑے کے غلاف سے لپٹا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی اسے کھولا اس وقت میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس عورت کا روح کتنا گھناؤنا تھا۔ مجھے اس کا ثبوت مل چکا تھا، مگر میری بات پر کوئی بھی اعتبار نہ کرتا۔ جب میری ساس کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا تو میری بات کی کیا اوقات تھی؟ میں کمرہ صاف کر کے باہر آ گئی۔ ایسے ہی ماہ رمضان کے دن گزرتے رہے۔ پھر 27ویں روزے والے دن میری ساس نماز پڑھتے ہوئے انتقال کر گئیں۔ سب کچھ اتنا اچانک سے ہوا کہ ہم سب پریشان ہو گئے۔ گھر میں رونا دھونا مچ گیا، لیکن آپا جی اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آئی تھیں۔ میری ساس بہت نیک عورت تھی جو لوگوں کی چھپ کر مدد کرتی تھی۔ ان کی میت پر ایک نہ ختم ہونے والا ہجوم تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر میری ساس کی میت کو اٹھانے لگے، تب میں نے اپنے میاں سے کہا کہ یہ وصیت کا کاغذ میں نے اماں جی کے ہاتھ سے پکڑا تھا۔ شاید وہ جان گئی تھیں کہ وہ اب نہیں بچیں گی، اسی لیے وہ وصیت کر گئی ہیں کہ ان کا جنازہ آپا جی پڑھائیں گی۔ میرے میاں نے میرے ہاتھ سے وہ رقعہ پکڑا اور پڑھنے لگے۔ اس میں یہی لکھا تھا کہ میں بہت گناہ گار عورت ہوں، اسی لیے مجھے اپنی بخشش کی کوئی امید نہیں ہے۔ میرا جنازہ میری بیٹی پڑھائے گی۔ وہ پاک اور نیک عورت ہے، شاید کہ اسی وجہ سے میری بخشش ہو جائے۔ یہ بات سن کر سب بھائی اس بات پر رضامند ہو گئے۔ حالانکہ بہت سے سمجھدار لوگوں نے انہیں کہا کہ عورت جنازہ نہیں پڑھا سکتی، مگر ہمارے گھر کے مردوں کا یقین بس آپا جی پر ہی تھا۔ اسی لیے چاروں بھائی آپا جی کے کمرے میں چلے گئے۔ انہوں نے اپنی والدہ کی وصیت سنائی، لیکن آپا جی نے منع کر دیا کہ وہ جنازہ نہیں پڑھائیں گی، مگر بھائیوں نے ان کی منت سماجت کی تو وہ مان گئیں۔ وہاں موجود لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ جس دن مجھے عمران نے تھپڑ مارا تھا، میری ساس مجھے اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، یہ عورت میری بیٹی نہیں ہے، اصل میں یہ میرے شوہر کی پہلی بیوی کی بیٹی ہے۔ جب میری ساس کی شادی ہوئی تب آپا 15 سال کی تھی۔ میرے سسر نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی کیونکہ کالے عملیات کرتی تھی وہ، اور اپنی بیٹی یعنی آپا کو بھی یہی سب عملیات سکھا چکی تھی۔ طلاق کے بعد آپا کی سگی ماں یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر آپا کو اس کے والد نے یہیں رکھ لیا تھا۔ جب میری ساس کو آپا جی نے اپنے والد کے ساتھ خوش دیکھا تو وہ ان سے نفرت کرنے لگی۔ انہیں لگا میری ساس نے ہی اس کی ماں کا گھر برباد کیا ہے، اسی لیے وہ اپنے والد کے سامنے تو میری ساس کو کچھ نہ کہتی، لیکن ان کے پیچھے میری ساس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی۔
اور جب میری ساس میرے سسر سے کہتی تو وہ اپنی بیٹی کے خلاف کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ ان پر کچھ غلط قسم کے منتر پڑھ کر پھونک دیتی تھی۔ میری ساس کی حیثیت اس گھر میں صرف ایک نوکرانی جتنی تھی۔ جب میری ساس کے گھر بیٹے پیدا ہوئے تو وہ بھی باپ کی دیکھا دیکھی ماں کی بجائے آپا جی کو ہی اہمیت دینے لگے تھے، کیونکہ آپا ان کے سامنے بہت نیک بنتی تھیں۔ میرے سسر اپنے بیٹوں کے سامنے میری ساس کو گالیاں دیتے، مارتے اور کہتے، میری بیٹی پر تم غلط الزام لگاتی ہو، وہ میری بیٹی ہے، میرا خون ہے، وہ اپنی ماں کی طرح نہیں ہو سکتی، اسے تو اپنی جادوگر ماں سے نفرت تھی، اسی لیے تو وہ میرے پاس رک گئی تھی۔ میری بیٹی بہت نیک اور دیندار ہے، تم ستیلی ماں بن کر شیطان والے کام مت کرو۔ اسی طرح میرے سسر اپنی بیٹی کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتے تھے، اور پھر سب بچوں کے کچے ذہنوں میں بھی یہی بات بیٹھ گئی تھی۔ آپا ان کو کہتی رہتی، تمہاری ماں کو تم سے پیار نہیں ہے، جیسے مجھے برا بلا کہتی ہیں ایسے ہی تم لوگوں کی بھی میرے باپ سے برائیاں کرتی ہیں۔ سب بھائیوں کے ذہنوں میں یہی بات بیٹھ گئی تھی اور وہ اپنی ماں سے نفرت کرنے لگے۔ جب میری ساس نے دیکھا کہ میرا شوہر اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ سنتا ہی نہیں ہے، تب وہ بھی چپ ہو گئیں۔ جب آپا 22 سال کی ہوئیں تو میری ساس نے سسر سے کہا، اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ میری ساس کو یہی لگا تھا کہ شاید یوں ان کی جان آپا جی سے چھٹ جائے گی، مگر آپا جی نے کہا وہ اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں گی اور کبھی شادی نہیں کریں گی۔ ان کے والد یہ سن کر خوش ہو گئے اور اسے اعلیٰ مرتبے پر بٹھا دیا۔ اب تو ساس نے بالکل ہی چپ سادھ لی تھی۔ بھائیوں کے دل میں بھی بہن کی اہمیت بڑھ گئی تھی۔ سب کہتے، دیکھو ہماری بہن اللہ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپا جی کے چرچے عام ہونے لگے تھے۔ بھائیوں نے بھی باپ کی طرح آپا جی کو ہی اہم سمجھ لیا تھا، ان کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتے تھے۔ آپا جی کا مقصد میری ساس کی زندگی کو اجیرن بنا کر اپنی ماں کا بدلہ لینا تھا۔ بس اسی چکر میں وہ اپنی زندگی بھی برباد کر چکی تھی، شادی ہی نہیں کی تھی اور اب خود بھی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ جب میری ساس نے مجھے یہ بتایا تب مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ اسی لیے جب میں آپا جی کے کمرے میں صفائی کرنے گئی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، قرآن پاک کے خلاف میں موجود قرآن پاک نہیں تھا، بلکہ کسی کالے جادو کی منتر والی کتاب تھی جو وہ پڑھتی تھی۔ آپا نے سب کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا، بھابھیوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی تھیں، جیسے ساری زندگی میری ساس پر حکمرانی کی تھی۔ وہ تینوں آپا جی کی مرضی کے خلاف ایک قدم نہیں چلتی تھیں۔ میری ساس آپا جی کا راز فاش کرنا چاہتی تھی۔ جب میری ساس کا انتقال ہو گیا تو میں بہت روئی تھی۔ میری ایک یہی تو ہمدرد تھی، آج وہ بھی جا چکی تھی، اور اب آپا جی اپنے اصل چہرے کے ساتھ سب کے سامنے آ چکی تھی۔ وہ جب بھی قرآن مجید کی سورت پڑھنا چاہتی تو ان کے منہ سے منتر ہی نکلنے لگتے تھے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی منتر ہی پڑھے تھے۔ یہ سب دیکھ کر چاروں بھائیوں کے رنگ اڑ گئے تھے۔ لوگوں کی آپس میں چہم گوئیاں بھی شروع ہو چکی تھیں۔ سبھی آپا جی کو ناگواری اور ناپسندیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ آپا جی کو قرآن مجید کی کوئی سورت یاد نہیں آتی تھی۔ وہ سب کے سامنے کالے جادو والے منتر پڑھ کر شرمندہ کھڑی تھی۔ پھر اسی وقت میری ساس اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اصل میں میری ساس مری نہیں تھی، بلکہ یہ سب پلان ہم دونوں نے مل کر ہی بنایا تھا تاکہ آپا جی کا چہرہ بے نقاب کیا جا سکے۔ میری ساس کو زندہ دیکھ کر وہاں کھڑے مجمع کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ پھر میری ساس نے آپا جی کی ساری حقیقت سب کو بتائی۔ میرے جیٹھ اور میرا شوہر شرمندگی سے اپنی نظریں نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ آپا جی جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھیں، ان کا راز جو فاش ہو چکا تھا۔ سب بھائی آپا کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ آپا اپنی ماں کو فون پر سب بتا رہی تھیں۔
سب سے بڑے بھائی نے کہا، آپا تم اپنا سامان پیک کر لو، تم اب یہاں نہیں رہ سکتی، بہتر ہے جس ماں سے فون پر بات کر رہی ہو اسی کے پاس چلی جاؤ۔ ہمیں افسوس ہے ہم نے تمہیں عزت کے اس مرتبے پر پہنچا دیا جس کی تم بالکل بھی حقدار نہیں تھی۔ اگر تم آدھے گھنٹے میں باہر نہ نکلی تو ہم لوگ تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکالیں گے۔ آپا جی کچھ نہیں بولی تھی۔ آپا نے خاموشی سے سامان پیک کیا اور پھر جب جانے لگی تو باہر صحن میں آ کر میری ساس کو دیکھنے لگی، پھر ہنس کر کہنے لگی، تم نے میرے ساتھ جو دھوکہ کیا ہے، دیکھو میں تمہارا کیا حال کروں گی۔ اس کھلی دھمکی پر میرے جیٹھ نے آپا جی کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم ہمیں جتنا بیوقوف بنا سکتی تھی بنا چکی ہو، اب یہاں سے چلی جاؤ۔ ہم نے تمہاری وجہ سے اپنی سگی ماں کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، اگر اب تم نے کچھ کیا تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اگر تم نے اپنے ناپاک ارادوں سے ہمیں یا ہماری ماں کو کچھ بھی نقصان پہنچانا چاہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ بہت برا کریں گے۔ یہ کہہ کر میری جیٹھ نے آپا جی کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میں نے انہیں کہا، آپ نے جو بھی کیا وہ ایک گناہ ہی تھا، کسی کا بہت نیک ہونا کبھی بھی ہمیں اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ ہم اسے ضرورت سے زیادہ ہی بلند مرتبہ دے دیں، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے منہ سے کبھی اس بات کا اعتراف نہیں کرتے، وہ تو بس نیکی کر کے دریا میں ڈالتے جاتے ہیں۔ آپا کے جانے کے بعد سب گھر والوں نے میری ساس سے معافی مانگی تھی اور میری ساس نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد اس گھر میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میری ساس بھی بہت خوش ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے، اور اسی کی کرم نوازی ہے کہ یہ گھر جنت بن گیا ہے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔